بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر امام مسجد تھے۔ ہم لوگوں نے زندگی ساری نیک نامی کے علاوہ کچھ نہیں کمایا تھا۔ زندگی میں نیک نامی بھی نہ ہو تو انسان کی دولت کسی کام کی نہیں، یہ میرے شوہر کا کہنا تھا۔ مگر جب باری آئی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کی تو سدرا کے لیے میرے شوہر کو ایک ایسا لڑکا پسند آیا جو کہ تھا تو ان کا شاگرد ہی مگر تھا دکاندار، یعنی کہ وہ میرے شوہر کا شاگرد ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی دنیا داری بھی کر لیتا تھا۔ میرے شوہر کا ماننا تھا کہ ہمیں کسی ایسے لڑکے سے شادی کروانی چاہیے اپنی بیٹی کی جو کہ نہ صرف صاحب دین ہو بلکہ صاحب حیثیت بھی ہو۔ ویسے تو امام صاحب کی وجہ سے ہمارے جاننے والوں میں کمی نہیں تھی، کسی کو بھی ہماری شرافت پر کوئی شک نہیں تھا، ہم جیسا بھی رشتہ چاہتے ہمیں مل تو سکتا تھا، مگر بات دراصل یہ تھی کہ ہمیں بھی ایک صاحب حیثیت داماد چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اللہ کے دین پر چلتے ہوئے گزار دی لیکن بیٹی قائل نہیں ہوں۔ تبھی زین کے ساتھ میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا۔ زین ہمارا ہونے والا داماد تھا، میں نے اسے ایک دو بار ہی دیکھا تھا، میرے شوہر نے ہی ساری چھان پٹک کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رشتے کی ساری ذمہ داری میری ہے، تم کسی بات کی فکر نہیں کرنا، اس لیے مجھے بھی اعتبار تھا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم زمانے بھر میں بدنام ہو جائیں گے اور میرے شوہر نے جس مقصد کے لیے یہ شادی کروائی ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ میرا داماد تھا تو کاروباری اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر سب سے پہلے میرا شک وہاں سے شروع ہوا جب شادی والی رات ہی رخصتی سے کچھ دیر پہلے میرے داماد کو فون پر فون آنے لگے تھے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، ویسے شادی والے دن انسان کو کسی کا فون تو نہیں آنا چاہیے، سب لوگوں کو ہی عموماً پتہ ہوتا ہے کہ آج اس شخص کی شادی ہے تو وہ فون کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ شادی والے دن تو انسان بہت مصروف ہوتا ہے، مگر یہاں پر بات تو الٹ چل رہی تھی۔ زین کو بار بار فون آتا، میں نے زین سے کئی بار پوچھا بھی کہ بیٹا کس کا فون ہے تو کہنے لگا کہ بس کچھ نہیں، لوگ مجھے بہت تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی لڑکی کا فون ہوتا تو زین سب کے سامنے فون کاٹ دیتا، مگر وہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا، کہتا کہ بس آتا ہوں اور فون رکھ دیتا۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو کہنے لگے کہ اس کے گاہک ہوں گے۔ گاہک کیسے صدیقی صاحب؟ آپ نے تو کہا تھا کہ سبحان کا اپنا ایک ریسٹورنٹ ہے، اسی لیے تو آپ نے اسے اپنے باقی شاگردوں پر فوقیت دی ہے۔ ہاں تو ایسا ہی ہے نا، تو کیا ریسٹورنٹ سے فون نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے صدیقی صاحب، مگر بار بار فون آئے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ابھی بھی وقت ہے، آپ سبحان کے بارے میں ساری معلومات کر لیں۔ میں نے اپنے شوہر کو شک میں ڈال دیا تھا، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میرے شوہر کے علاوہ میرے داماد زین کو اور کوئی نہیں جانتا تھا اور میں انہی سے یہ بات کہہ سکتی تھی۔ میری خاندان کی باقی کچھ عورتوں نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ صدیقی صاحب نے بنا کسی سے پوچھے شادی کے لیے حامی بھر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ بہرحال نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں کسی بات پر زیادہ پریشان ہو کر فتنہ اور تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، مگر صبح ہمارے لیے ایک اور حیرت لے کر آئی تھی۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ دلہن کے رشتہ دار شادی کی اگلی صبح ناشتہ لے کر جاتے ہیں، دولہا دلہن اور اس کے خاندان کے لیے ناشتہ لڑکی والے ہی لے کر جاتے ہیں، مگر یہاں بات مختلف ہو گئی تھی۔ ہم لوگ صبح اٹھے تو زین میاں گھر کے باہر دروازے پر کھڑے تھے۔ مجھے لگا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، میری بیٹی نے کچھ کہہ دیا یا پھر کوئی اور بات ہو گئی جو کہ بڑی ناگوار ہے، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ زین باہر کھڑا تھا اور بڑا مطمئن تھا، اس کا مطمئن چہرہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو خیریت سے ہوگی میری بیٹی بھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اندر آیا اور میرے شوہر سے سلام دعا کرنے کے بعد زور سے گلے لگ کر ان سے ملا اور بولا، امام صاحب آپ نے تو میری زندگی بہت حسین بنا دی ہے، میری زندگی میں آپ نے رنگ بھر دیے ہیں، آپ نے اپنی خوبصورت بیٹی عطا کر کے میری زندگی کی ساری بے رونقی کو رونق میں تبدیل کر دیا۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، مگر آج آپ کے لیے ایک ہلکا سا نذرانہ لایا ہوں، اسے رد مت کیجیے گا، اور یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کہہ کر زین نے ایک لفافہ میرے شوہر کے آگے رکھا۔ میں اس لفافے کو دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ ایسا تو عموماً ہوتا ہی نہیں کہ داماد اپنے سسر کو لا کر روپے پیسے دے۔ مجھے لگا کہیں اس میں کوئی ایسا ویسا کاغذ نہ ہو،
ماؤں کے دل تو ہر طرح سے سوچتے ہیں اور بیٹی کے مقدر کے بارے میں سوچ کر ہر وقت دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ بہرحال زین سے لفافہ لے کر میرے شوہر نے مجھے دیا۔ میں اندر کر دیکھنے لگی تو اس میں 5,000 کے تقریباً 20 نوٹ تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ تو ابھی ابھی بینک سے نکالے گئے ہیں۔ میں نے زین کے جانے کا انتظار نہیں کیا بلکہ اسی وقت باہر آ گئی۔ زین بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے شوہر سے سلام دعا کر کے وہ جانے لگا تھا کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ زین بیٹا، تم نے 1,00,000 روپے امام صاحب کو کیوں دیے ہیں؟ مانتی ہوں کہ تمہیں شادی کی خوشی ہے، مگر یہ پیسے تم لوگ اپنے لیے رکھو نا۔ میری بات سن کر زین ہنس پڑا۔ اوہو، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے کوئی احسان کیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہے تو یہ پیسے بھی تو آپ کو قبول کرنا ہوں گے، کیونکہ یہ پیسے نہیں بلکہ میری طرف سے نذرانہ ہے، تحفہ ہے، اور تحفہ تو حدیث میں بھی ہے کہ کبھی رد نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ قبول کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ میرا یہ تحفہ قبول کر لیں۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ امام صاحب نے بھی وہ تحفہ کھلے دل سے قبول کر لیا۔ زین وہاں سے چلا گیا تھا مگر میرے دل میں بہت بے چینی تھی۔ پیسے کے ساتھ کبھی بھی سکون مجھے نہیں ملا تھا۔ میں تو فقیری میں رہنا پسند کرتی تھی مگر امام صاحب کو تھوڑی تھوڑی دولت کی خوشبو لبھانے لگی تھی۔ امام صاحب کو اس بات کا کافی ناز تھا کہ ان کا داماد ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کا مالک ہے، مگر مجھے کسی طور پر بھی زین کا صرف دولت مند ہونا نہیں لبھاتا تھا، بلکہ مجھے صرف اس چیز کی خوشی تھی کہ وہ امام صاحب کا شاگرد ہے اور امام صاحب نے ہمیشہ اس کی تعریف کی تھی۔ بہرحال میں نے دیکھ لیا تھا کہ زین نے میرے شوہر کو پیسے دیے تھے اور اس کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ امام صاحب کہنے لگے کہ اب ہمیں ناشتہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زین نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے۔ دیکھو نا، جس کا اپنا ہوٹل ہو اسے بھلا ہمارے ناشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ہوٹل میں ہر قسم کے لوازمات پکتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، تو تم بھی ان تکلفات کو رہنے دو۔ امام صاحب کی بات سے میں خاموش تو ہو گئی تھی مگر دل میں وہ پیسے کھٹک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیسے نکال کر امام صاحب کے پاس لے آئی اور کہا، آپ انہیں غریبوں میں بانٹ دیجئے۔ ارے غریبوں میں کیوں بانٹتے ہیں؟ میرے داماد نے مجھے تحفہ دیا ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں یہ غریبوں میں بانٹ دوں؟ ابھی گھر کی اپنی ضروریات پوری نہیں ہوئیں، باقی تو بیٹیوں کی بھی تو شادیاں کرنی ہیں۔ اگر اس نے ہمیں کچھ دے ہی دیا ہے تو اس کو غنیمت جانو، تحفہ جانو۔ کون سا وہ بار بار ہمیں لا کر پیسے دے گا اور کون سا بار بار ہماری بیٹی کی شادی ہوگی؟ داماد جی کے بھی شروع میں تیور اچھے ہیں، بعد میں وہ پیسے نہیں دیں گے۔ میں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے تو ابھی زیبا اور بسمہ کی بھی فکر تھی جن کی عمریں اب 16 سال سے زیادہ ہو چکی تھیں اور مجھے ان کی بھی شادیاں کرنی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے داماد نے ہمیں پیسے ایک ہی بار دیے ہیں اور وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ شام کو میری بیٹی اور داماد نے آنا تھا، اسی لیے میں نے اچھا سا کھانا بھی تیار کر لیا۔ امام صاحب نے ہی مجھے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ امام صاحب بھی گھر نہ تھے۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی۔ میں نے انہیں فون کر کے گھر بلایا۔ میں نے کہا کہ آپ باہر چلے گئے جبکہ میں نے اپنی بیٹی اور داماد کو کھانے پر بلایا ہے۔ کہنے لگے کہ میں تو انہی کے انتظار میں باہر آیا تھا مگر وہ لوگ نہیں آ رہے، تم فون کر کے پوچھو کہ کیوں نہیں آئے۔ تبھی میں نے اپنے داماد کو فون کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بیٹی کی فکر بہت ستاتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی، کھانا اب ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تبھی زین کا فون آیا اور اس نے کہا کہ آج ہم لوگ دعوت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ہمیں بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ اس ضروری کام کی سمجھ تو ہم دونوں کو ہی نہیں آئی تھی۔ امام صاحب کو بھی شک ہونے لگا۔ یہ کیا ضروری کام کرتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ہوٹل کا مالک ہے، اسے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا، مگر اب تو یہ جیسے عید کا چاند ہو گیا ہے۔ اس کے ضروری کام ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ میرے شوہر نے بھی پریشانی کا اظہار کیا، بولے کہ میں تو خود نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایسا تو نہیں کہ تم نے انہیں کچھ کہہ دیا ہو۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں۔ ہم دونوں رات کے 11 بجے تک انتظار کرتے رہے کہ شاید میرے داماد کا دل پگھل جائے مگر اس نے نہیں آنا تھا، نہیں آیا۔ 12-1 بجے کے بعد ہمیں نیند آ گئی، ہم لوگ سو گئے۔ سب کو وہ بچا ہوا کھانا ہم نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، لیکن ابھی میں اور میرے شوہر باہر ہی کھڑے تھے کہ زین دوبارہ سے ہمارے گھر کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی کیونکہ زین کا یوں گھر آنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ شادی کے بعد رات کو تو وہ ہمارا فون تک نہیں اٹھاتا تھا، گھر کھانے پر بھی نہیں آیا تھا، اور اب صبح ہی صبح ہمارے گھر آ گیا۔
میں نے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ زین کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، جبکہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ لفافہ وہ دوبارہ کیوں لے کر آیا ہے۔ اس نے آ کر اسی طرح سے میرے شوہر کو گلے لگایا اور بولا، امام صاحب، آپ نے تو میری زندگی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ 4 چاند ہی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے میری زندگی میں کتنی برکت ہو گئی ہے ماشاء اللہ، اور یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ آج گھر میں میری نند بھی آئی ہوئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے سامنے ایسی کوئی بات ہو جائے۔ میری نند یعنی کہ میری بیٹی کی پھپھی بہت ہی زیادہ چالاک اور تیز خاتون تھیں۔ ان کی شاطرانہ اداؤں کی تو ساری دنیا مثالیں دیتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ چوکنی ہو کر کھڑی سر سے پاؤں تک زین کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ تبھی زین نے وہ لفافہ میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لیں، 1 لاکھ پورا، آج پھر سے آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں، اور امام صاحب آپ منع نہیں کر سکتے کیونکہ ہدیہ تو حدیث میں بھی قبول کرنے کا حکم ہے، پھر چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھ کر میری تو سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ امام صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، حیران بھی تھے۔ ان کے چہرے پر تو خوشی تھی۔ سچ کہوں تو امام صاحب کو دولت سے کافی رغبت محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ جھٹ سے پیسے لے کر اپنی جیب میں ڈال دیے تھے۔ میں پریشان تھی کہ یہ 2 لاکھ روپے 2 دن میں دے گیا ہے، آخر کوئی تو بات ہوگی اس کے پیچھے، مگر مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ زین تھوڑی دیر بیٹھا ہماری بیٹی کی بے حد تعریفیں کرنے لگا۔ زیادہ تر تعریفیں اس کی خوبصورتی اور خوبصورتی کے بارے میں تھیں۔ زین کے جانے کے بعد میری نند کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بھائی، یہ لڑکا بھی کیا عجیب باتیں کر رہا تھا۔ صدیقی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تمہارا داماد تمہیں روز لاکھ روپے لا کر دیتا ہے، میرا مطلب اس نے کل بھی لائے ہیں، تمہاری بیوی بتا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، مگر میں کیا کرتی، میں نے خوشی میں آ کر نند کو یہ بات بتا دی تھی، اور اب میری نند ہم پر ہی شک کر رہی تھی۔ ویسے تم لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہے؟ میری نند نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا، یہ لڑکا تم لوگوں کو رات گزرنے کے بعد ہی پیسے کیوں لا کر دیتا ہے؟ مغرب کے بعد، عصر کے وقت، کسی اور وقت کیوں نہیں آتا؟ صبح صبح ایسے لا کر تم لوگوں کے ہاتھ پر 1 لاکھ روپے رکھتا ہے جیسے تم لوگوں کو اپنی بیٹی کی اجرت دے رہا ہو۔ بس کرو، میں تمہارے منہ سے 1 لفظ اور نہیں سنوں گا۔ صدیقی صاحب نے غصے میں چڑھتے ہوئے کہا تو وہ مزید ہنسنے لگی۔ مجھے چپ کروا کے کیا کرو گے صدیقی؟ تم پہلے جا کر اپنے داماد کے گھر جا کر دیکھو، ایک بار بھی تم اس کے گھر نہیں گئے۔ ناشتہ نہ لانے کی وجہ بھی تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا تم لوگ اس کے گھر جاؤ۔ اس نے تم لوگوں کو صاف صاف منع کر دیا کہ اس کے گھر مت آؤ، ورنہ ناشتے بہانے وہ تم لوگوں کو اپنے گھر بلا لیتا تو شاید اس کی پول کھل جاتی نا۔ اسی وجہ سے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ لوگ ناشتہ لے کر مت آئیے، کوئی تکلف مت کیجیے، اور اب تم لوگوں کو پیسے پہ پیسے دیے جا رہا ہے۔ ارے بے وقوفو، تم لوگوں نے اپنی بیٹی سے بھی ایک بھی بار بات کی ہے یا نہیں؟ اور اس لڑکے کو جانتے ہوئے ابھی عرصہ ہی کتنا ہوا ہے کہ تم اس پر اندھا دھند بھروسہ کرنے لگ گئے ہو۔ ایک بار جا کر اپنی بیٹی کو تو دیکھ لو کہ وہ کس حال میں ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیٹی کو بیچ کر اس کی قیمت لا کر تمہیں دیتا ہو۔ ابھی تک تم لوگوں نے اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھی نہیں بلایا۔ حیران ہوں میں کہ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو تم۔ مسجد کے امام ہو، کیا یہ چند نوٹ دیکھ کر تمہاری آنکھوں کے آگے چربی آ گئی ہے، آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے، جو تم ایسی حرکتیں کرنے پر اتر آئے ہو؟ زندگی بھر کے لیے نقصان مت کرو اپنا، جاؤ جا کر کل اپنی بیٹی کو اچانک ملو۔ ایسے نہیں کہ زین کو کہو پھر وہ اسے تیار کرے اور اسے وہ کہنے ہی نہ دے جو وہ بیچاری کہنا چاہتی ہو۔ تم لوگوں نے اپنی بیٹی سے اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی اور اسے غیر گھر میں بیاہ دیا۔ اور صدیقی صاحب، آپ کا داماد بھی تو فیصلہ باد کا ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں تو میرے خیالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں۔ کم از کم تم ہی احساس کر لو، کم از کم جا کر ایک بار اسے مل لو، اور ہاں، اپنے داماد کو مت بتانا، کہتے ہو تو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر یہ بات سنتے ہی پریشان ہو جائے گا، مگر میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تم بکواس نہ کرو خواہ کی۔ صدیقی صاحب تو ناراض ہو گئے تھے۔ میں اس مسجد کا امام ہوں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اللہ نے میرا دل بھی بہت پاک صاف بنایا ہے،
مجھے کسی چیز پر شک نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ جب میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تو میرے ساتھ کیوں دھوکہ ہوگا؟ کم از کم تمہیں اپنے داماد پر نہیں تو مجھ پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ میری طرف دیکھ کر غصے سے بولے تھے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اپنے داماد پر سخت شک ہونے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں ان سے بات کروں گی۔ نند کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ تیسری صبح بھی میرا داماد زین ہمارے گھر آیا اور اس نے اسی طرح کا ایک خاکی لفافہ لا کر میرے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولا، یہ آپ کی بیٹی کی اجرت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں زین سے پوچھتی کہ کون سی اجرت، کس بات کی اجرت، تو وہ سلام کہہ کر چلا گیا۔ صدیقی صاحب نے بھی مجھے منع کر دیا کہ میرے زین سے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آ کر اگر ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمیں ان پیسوں کو ہنسی خوشی قبول کرنا چاہیے، وہ ایک ہدیہ ہے۔ مگر میری نند نے میرے دل میں جیسے شک کا ایک لاوا انڈیل دیا تھا۔ دل میں ہر وقت ایک پریشانی سی رہتی تھی۔ اس دن امام صاحب کسی نعت خوانی کی محفل میں چلے گئے۔ پیچھے میں اور میری نند اکیلے تھے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بھابھی، آپ کو نہیں پتہ، آپ بہت بھول کچھ، اس کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ آپ میری مانیں تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو چل کر اس شخص کی حقیقت آپ کے سامنے دکھاؤں گی۔ آپ یقین مانیں، آج کل کسی مولوی کا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں، تو آپ کے داماد کا کہاں سے آ گیا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گھناؤنی کہانی ضرور ہوگی۔ میں مان ہی نہیں سکتی بھابھی، اتنا اچھا رشتہ، اور وہ بھی مان گیا اتنے غریب گھر میں رشتہ کرنے کے لیے۔ آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا؟ اسے ورنہ امیر گھر کی کوئی لڑکی مل سکتی تھی، اور سچ پوچھو تو تمہاری بیٹی کو اتنی حسین بھی نہیں جتنی وہ تعریفیں کر رہا تھا۔ نند کی باتیں مجھے خواہ سچ لگنے لگیں۔ ایک ایک بات جا کر میرے دل کو لگی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ جا کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لوں۔ اسی وجہ سے میں اب اپنی نند کو کہنے لگی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، اپنی بیٹی کے سسرال جا کر دیکھوں گی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اسی دن جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ویسے تو امام صاحب مجھے جانے دیتے ہی نہیں تھے، کہتے کہ ابھی بیٹی کا نیا گھر ہے، اور اکثر بیٹیوں کا گھر ان کی مائیں ہی خراب کرتی ہیں، سو تم اس سے دور رہو۔ امام صاحب کی اب کوئی بات میں سننے والی نہ تھی، سو میں نے اسی دن اپنی نند کو لیا اور ہم لوگ میری بیٹی کے گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ یہ تقریباً شام 4 بجے کا وقت تھا۔ وہاں پہنچے تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا۔ لڑکی کی عمر کوئی 16-17 سال ہوگی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں تو مزید شک میں پڑ گئی کہ اس جوان لڑکی کا یہاں کیا کام ہے۔ کہنے لگی کہ میں تو ان کے ساتھ نیچے کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میری والدہ بیمار ہیں، آپ لوگ جن کے پتے پر آئے ہیں وہ اس وقت اپنے ہوٹل میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا تو پارا گھوم گیا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کی ساس سے مل لوں، پتہ چلا کہ وہ بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ بڑی عجیب بات لگی تھی یہ، لیکن خیر غصہ نہیں کیا، صبر کا گھونٹ پی کر وہاں سے نکلے۔ سوچا کہ اب جا کر اپنے داماد سے اس کے ریسٹورنٹ پر بھی مل لیتے ہیں۔ خدا جانے میرا داماد میری بیٹی کو اپنے ریسٹورنٹ میں کیوں لے کر جاتا تھا، جبکہ ہوٹل میں تو ویٹر اور کھانے پکانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہوٹل میں تو ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ہوٹل کی طرف جا رہے تھے جب میری نند نے مجھے ایک عجیب بات بولی۔ کہنے لگی کہ تم نے شاید نوٹ نہیں کیا، پر میں تو ہر بات دیکھتی ہوں، تمہارے داماد کے چہرے پر رونق نہیں ہے، جیسے مفتی صاحب کے باقی شاگردوں کے چہرے پر رونق ہے ویسی رونق نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا داماد حلال نہیں حرام کماتا ہے۔ آج تک تو میں نے کوئی ایسا مولوی نہیں دیکھا جس نے ہوٹل بھی کھول رکھا ہو۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، مگر تم لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ چلیں آپا، ابھی چل کر دیکھ لیں گے کہ وہاں پر کیا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اب تو اپنی نند کی باتوں سے میں بھی تنگ پڑ گئی تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی بسم اللہ ہوٹل پہنچے، باہر صرف مرد ہی مرد نظر آ رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کا ماحول عموماً خاندانوں کے ساتھ ہی جچتا ہے، مگر یہاں پر زیادہ آدمی تھے، عورت تو ایک بھی نہیں تھی۔ میری نند نے مجھے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھ لو، میرا پہلا شک تو یہیں پر سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اب اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا داماد کیا کر رہا ہے۔ یوں ہم لوگ اندر کی طرف چل پڑے۔ تبھی میری نظر میرے داماد پر پڑی تھی۔ وہ کاؤنٹر پر بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ جاتے ہی میں نے پوچھا، میری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ عزت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیں اماں جی،
آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اندر چلیے، آپ کو فیملی ہال میں لے کر جاتا ہوں۔ بیٹا، مجھے فیملی ہال سے غرض نہیں ہے، مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ میرے دل کا ٹکڑا ہے وہ، اور تم لوگوں نے اسے مجھ سے جدا کر دیا۔ ماں جی، میں آپ کی بیٹی سے آپ کو کیسے جدا کر سکتا ہوں؟ وہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون ہے۔ میں ابھی اسے بلاتا ہوں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ خود چل کر دیکھ لیں۔ دیکھو بیٹا، میں بات تو صاف صاف کروں گی، مجھے باتیں گھمانا نہیں آتی۔ میں نے اپنی ساری پریشانی اپنے داماد کے سامنے رکھ دی۔ مجھے تمہارے 1,00,000 پر بھی شک ہوتا ہے۔ مانا میری بیٹی خوبصورت ہے، پر جب تم روز 1,00,000 روپے لا کر اپنے سسر کے ہاتھ پر رکھتے ہو تو میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ اتنے پیسے تم کہاں سے لے کر آتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کی اجرت ہے؟ تم مجھ سے کوئی کام کرواتے ہو یا کیا بات ہے؟ یہ سنتے ہی میرے داماد نے کہا لگایا اور بولا، آپ چلیں، خود چل کر دیکھ لیں کہ آپ کی بیٹی یہاں کیا کرتی ہے۔ تبھی میں اندر کی طرف گئی۔ کمرے میں بیٹھی اپنی بیٹی پر نظر پڑتے ہی اطمینان کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کا یہ شوق یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار بن جائے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑے مشہور ہوٹل کی ایک ایسی کڑاہی جو زیادہ پیسوں کی بکتی تھی، میری بیٹی نے یہاں آ کر بہت کم قیمت میں ویسا کھانا بنانا شروع کر دیا، اور بھی کئی ساری مشہور چیزیں اس نے بنا ڈالیں۔ میرے داماد کا ریسٹورنٹ راتوں رات ایسا چل نکلا جیسا پہلے کبھی نہیں چلا تھا، اور ظاہر ہے وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو پھر کیوں نہ پوچھتا، جب ہی اس نے لا کر سارے پیسے میرے سسر کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کے میری زندگی میں آتے ہی نہ صرف یہ کہ میرا کاروبار بڑھا، بلکہ یہ کہ میرے ہوٹل کی شہرت بھی بڑھ گئی کہ یہاں ہر طرح کا مشہور کھانا مل سکتا ہے جو باہر بہت مہنگا بکتا ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کے پاس ہر روز آتا ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گی، میرا منافع 1,00,000 سے بڑھ کر 3,00,000 روزانہ پر چلا گیا ہے۔ اب اگر میں اپنی بیوی کے گھر والوں کو اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں دے سکتا، پھر تو میں بے شرم ہوا نا اماں۔ میں اپنے داماد کی بات سن کر نظریں جھکائے وہیں کھڑی ہو گئی، جبکہ میری نند تو جیسے جل بھن کر حسد سے کالی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ اگر وہ واقعی میں میری خیر خواہ ہوتی تو اس حقیقت کے کھلنے پر اسے خوشی ہونی چاہیے تھی، پر ابھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری نند تو الٹا پریشان ہو گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں، حاسد ہمیشہ حاسد ہی رہتا ہے، چاہے وہ مخلصی کے کتنے ہی خول کیوں نہ چڑھا لے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔